الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیا کے اندر جتنے بھی شب نزول ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک رحمان کے بندے اور دوسرے شیطان کے بندے۔ ظاہر ہے کہ جس کے اندر رحمان کے بندوں کی علامتیں پائی جائیں گی تو وہ رحمان کے بندے کہلائیں گے، اور جن کے اندر رحمان کے بندوں کی علامتیں نہیں پائی جاتی تو وہ شیطان کے بندے کہلائیں گے۔ جہاں روشنی نہیں ہوگی تو وہاں اندھیرا ہی ہوگا، دوسرا کوئی اور پہلو اس کا نہیں نکلتا۔ ان آیات کے اندر سورہ فرقان کی یہ آخری آیات بھی چند، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے
رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ان نشانیوں پر پرکھ لیں اور پھر خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم رحمان کے بندوں میں ہیں یا شیطان کے بندوں میں ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو الحمدللہ، نہیں پائی جاتی تو پھر بہت بڑے گھاٹے اور نقصان کا کام ہوگا۔ پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ علامات اور نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ فرمائے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے، پہلی نشانی تو ان کی یہ ہے کہ وہ بندے ہوں گے، یعنی عبد۔ عبد کے معنی ہے عبادت کرنے والا، اور عبادت کے معنی ہے تمام معاملات کے اندر اپنے معبود کی مان کر چلنا، یہ عبادت ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ عبادت نہیں کر رہا، مکمل عبادت نہیں کر رہا۔ ایک آدمی یہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ بھی پڑتا ہے، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے، رمضان میں قیمتیں بھی بڑھاتا ہے، لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے، روزے بھی پورے رکھتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، عمرے پر بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ٹھگی مارنے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے، غیبت کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے، کسی پر تہمت لگانے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے، تو یہ عبادت نہیں کر رہا۔ اس کو آپ حاجی کہہ لو، اس کو آپ نمازی کہہ لو، اس کو آپ روزے دار کہہ لو، اس کو اللہ کا عابد بندہ نہیں کہہ سکتے، وہ عبادت نہیں کر رہا ہے۔ عبادت وہ بندہ کہلائے گا عبادت کرنے والا جو تمام معاملات کے اندر اللہ کی مان کر چلے۔ اس اعتبار سے تو ہم میں کوئی بھی عبادت کرنے والا ہے نہیں۔ کوئی ایک کھڑا ہو جائے کہ میں ہر معاملے میں اللہ کی مان کر سکتا ہوں اور کسی کی نہیں مان کر سکتا، کوئی نہیں۔ تو اللہ کے بندوں کی پہلی بھی نشانی کتنی سخت قسم کی ہے کہ پہلے بندے بنو، اللہ کے عبد بنو۔ عباد جمع ہے عبد کی، اور عبد جو ہے کہتے ہیں بندے کو، تو بندہ پہلے بننا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی، باقی کام بعد میں ہے، پہلے اللہ کے بندے بن جاؤ، اور بندے بننے کے لیے اس کی عبادت کرنا ضروری ہے، اور عبادت کرنے کے لیے اس کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے۔ پہلی نشانی تو یہ ہے، ارادہ کر لیں کہ یہ نشانی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ڈیلی انشاءاللہ، چلو ٹھیک ہے، ڈیلی صحیح۔ فرماتے ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ مطلب رحمان کے بندے متکبر نہیں ہوتے، مغرور نہیں ہوتے، تکبر کرنے والے نہیں ہوتے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں، مطلب ان کی چال کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اچھا، عاجزی اپنی فطرت میں شامل کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ بعض لوگ ہوتے خام بھی صوفی کا صفحہ بن کر ایسے کر کے چل رہے ہوتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ کتنا عاجز بندہ جا رہا ہے، نہیں، اپنی فطرت کو عاجزی کے اندر ڈال دو، ٹھیک ہے نا جی، دکھاوے والی عاجزی نہیں کرو، دکھاوے کے صوفی مت بنو، بلکہ کہ حقیقی معنی کے اندر اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ ایک چلتا تو ایسے 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 کر کے بڑا جھک جھک کے چلتا ہے، گردن نیچے، تسبیح ہاتھ میں، ذرا سا کسی نے جو ہے وہ بے ادبی کر دی، وہ جناب آگ بگولا ہو گئے، مطلب غرور ہے تبھی تو آگ بگولا ہو گئے نا۔ جو عاجز بندہ ہوگا وہ کسی کی بدتمیزی پر آگ بگولا نہیں ہوگا، وہ غصہ نہیں کھائے گا، وہ نرم اور دھیما رہے گا۔ تو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے رحمان کا بندہ جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ تو پاکستانیوں میں بڑی سخت شرط ہے،
اور جب یہ کسی جاہل سے بات کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رحمان کے بندے فضول بحث میں نہیں پڑتے۔ ایک لگا ہوا جی نواز شریف سچا، دوسرا کہہ رہا جی زرداری سچا، تیسرا کہہ رہا جی عمران خان سچا، اب تینوں لگے ہوئے 4 گھنٹے ضائع کر دیے، کوئی کسی کو سچا ثابت نہیں کر سکا، اپنا وقت ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک بول رہا جی انگوٹھے چومنا ضروری ہے، دوسرا کہہ رہا جی انگوٹھے چومنا ضروری نہیں ہے۔ 4 گھنٹے ہو گئے، دونوں اس پر بحث کر رہے ہیں۔ ان دونوں سے پوچھو کہ اگر ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، اس کو ثابت کرنے کے بعد کتنے نفل کا ثواب مل جائے گا؟ یہ جاہلوں والی باتیں ہیں۔ فضول بحث کے اندر الجھنا، بنیادی باتیں آتی نہیں ہیں، بڑی بڑی علمی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آج سے تقریباً 20 سال 22 سال پہلے کی بات ہوگی، میں یہیں پر جو ہے وہ مسجد کے سفیر آتے تھے، تو دادو کے جوہی کے علاقے کا ایک مدرسے کا سفیر آیا، اس نے درس سنا، اس نے کہا صحیح آپ مجھے ٹیم دے دیں اپنے وہاں علاقے میں آپ کا پروگرام بھائی جب رکھ لو۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کال کی کہ صحیح ہم آپ کا پروگرام رکھ رہے ہیں، آ جاؤ۔ بڑا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں۔ تو جوہی یہ دادو ضلع کا ایک علاقہ ہے، جوہی سے آگے کاچھو کا علاقہ کہلاتا ہے۔ جو حضرات اس طرف گئے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا، کاچھو کا علاقہ کہلاتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے پروگرام رکھا، میں یہاں سے دادو گیا، دادو سے جوہی سے جناب اس نے موٹر سائیکل پر مجھے بٹھایا، تقریباً 2 ڈھائی 3 گھنٹے چل کے مغرب کے قریب جا کر ہم وہاں پہنچے۔ تو وہاں دیکھا تو ایک چھوٹی سی ہوتا کہ وہاں پر ہم بیٹھے، چائے شائے پی۔ اچھا عشاء کے بعد پروگرام تھا، آس پاس کوئی آبادی تھی نہیں، لیکن جناب جیسے عشاء کی نماز قریب ہوئی، جناب ادھر سے جیپ آ رہی ہے، ادھر سے جیپ آ رہی ہے، ادھر سے جیپ آ رہی ہے، یوں چلتے چلتے 300-400 آدمیوں کا اجتماع ہو گیا۔ اچھا جو آئے تو وہ آپ سندھیوں کا یہ رواج ہوتا ہے نا کچہری کرنا، ابھی تو چلا گیا ہے، ابھی تو سندھیوں میں بھی رواج یہ نہیں ہے، ورنہ سندھیوں کی کچہری جو ہے وہ بڑی مشہور ہوتی تھی، 15-20 منٹ تو صرف حال احوال لینے میں لگاتے تھے۔ تو ایسے دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان دنوں میں کالا امامہ پہنتا تھا۔ یہ میں آپ حضرات کو واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری قوم کی نیچر دیکھو کہ کن مسائل میں الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ کالا امامہ پہنتا تھا، میں بیٹھ گیا تو یوں مغرب کی نماز پڑھ کر ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو یوں دائرہ بنا کر لوگ آتے گئے بیٹھتے گئے۔ اب وہ آپس میں خسر کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ملو اسان سنیا، کوئی بول رہا ہے نہ سنو اسان بولو اسان حسینی، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ میں پریشان، سارے وہ بڑے بڑے جو داڑیوں والے بلوچ جتنے بڑے بڑے پٹکے پہنے ہوئے انہوں نے، ٹھیک ہے نا جی، ان کی بولی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہ جو ہے وہ اسی میں لگے ہوئے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ لوگ اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ سنیے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلانا ہے، بہرحال خیر۔ عشاء کے بعد بیان شروع ہوا، 2.5 گھنٹے بیان کرنے کے بعد میں نے سیرت پر بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد میں نے کہا بھائی دعا کرو، تو ان میں سے کہنے لگا نہ مولانا انیا بیان کر۔ آدھا گھنٹہ اور بیان کیا۔ میں نے کہا ابا ہانے دعا کہیں نہ مولا پہنچی چاہتے تھے اسا سوال کا داسو۔ عجیب سچویشن ہو گئی۔ ہاں مجمع کے اندر اب سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں نے کہا ایک کو جواب دینے میں تو وقت بھی بہت لگ جائے گا۔ میں نے بولا آپ سب سوال کر لو، سوال کرنے کے بعد پھر میں جواب دوں گا آخر میں۔ اب جناب کسی نے سوال کیا نبی نور ہے یا بشر؟ کسی نے کہا جناب آمین زور سے کہنی چاہیے یا آہستہ؟ کسی نے کہا جناب علی افضل ہے یا ابو بکر؟ کسی نے جناب وہ باغ صدق کا قصہ لے لیا کہ ابو بکر نے بیوی فاطمہ کو خالی لوٹا دیا تھا۔ کسی نے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ شروع کر دیا۔ میں حیران، میں نے کہا عجیب لوگ ہیں، اتنے دور دراز علاقے میں جہاں تعلیمی سہولیات نہیں ہیں، اتنے علمی بحث ہیں، اور ان لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا، میرا کوئی کمال نہیں تھا، میں نے
جب سب نے سوالات کر لیے تو میں نے کہا اب میں بھی سوال کروں. میں نے کہا تم لوگوں میں سے 5 وقت نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ 400 آدمیوں کا مجمع تھا، بمشکل 50 آدمیوں نے ہاتھ اٹھایا ہوگا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا تم لوگوں میں سے کلمہ طیبہ کس کس کو آتا ہے؟ 200 آدمیوں نے بمشکل ہاتھ اٹھائے کہ ہمیں کلمہ. میں نے درود شریف، ہاتھ اور نیچے ہو گئے. میں نے دعائے قنوت، ہاتھ اور نیچے ہو گئے. تحیات کسی کو آتی ہے؟ ہاتھ اور نیچے ہو گئے. بس اس بات کو لے کر پھر میں نے ان سے بات شروع کی. میں نے کہا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قبر میں ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ علی افضل ہے یا ابو بکر. اللہ تعالیٰ قبر میں نہیں پوچھیں گے کہ انگوٹھے چومتا تھا یا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ نبی کو نور مانتا تھا یا بشر. اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ نماز میں آمین زور سے کہتا تھا یا آہستہ. اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے میدان حشر میں جس بات کا سوال کریں گے وہ سوال ہی یہ ہوگا کہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں. میرے بڑا تم 50 آدمی نماز پڑھتے ہو، باقی جو بیٹھے ہوئے ہو وہ کیا جواب دو گے؟ کس بحث میں الجھ گئے ہو؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم نماز روزہ نہیں آتا لیکن نور و بشر کی بحث میں لگے ہوئے، حاضر و ناظر کی بحث میں لگے ہوئے. ایمان والے اللہ کے بندے کا کیا کام ہے؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب اس قسم کے جاہل بحث کر رہے ہو نا تو سلامتی والی بات کر کے آگے نکل جاؤ. مطلب ہاں جی ٹھیک ہے، پر ایسی بات کر لو کہ انتشار اور فساد کی بات نہ ہو اور اس بحث کرنے والے کی بحث سے نکل جاؤ، دور چلے جاؤ. یہ رحمان کے بندے کی تیسری نشانی ہے. آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ہاں یہ بھی بہت مشکل نشانی ہے، ٹھیک ہے نا جی. کرکٹ کے لیے تو ہم رات کو جاگ لیں گے، جاگتی ہے نا میری قوم. کرکٹ کے لیے ابھی جاگنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. کوئی اس کے جواز کا فتویٰ دے، میں ڈنکے کی چوٹ دیتا ہوں. قرآن میرے سامنے. کرکٹ کے رمضان شریف میں کھیلنا اور راتیں جاگنا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. کل قیامت کے دن آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ بتایا کیوں نہیں تھا. یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے اور تم کرکٹ کے میچ لگا کر بیٹھے ہوتے ہو میدانوں میں اور اسپیکر لگائے ہوئے ہوتے اور روزے داروں کے آرام کو خلل پڑ رہا ہوتا ہے. تراویح پڑھ کے آگے بیچارہ کوئی سویا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تم لگا رہے ہو جی اس نے چھکا لگا دیا، جی فلانے نے چوکا لگا دیا، فلانا گیند کر رہا ہے، فلانا دھول چھائی منہ کالا. یہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ کوئی مسلمان کا کام ہے؟ تمہیں جاگنا ہے، عبادت کے لیے جاگو، اللہ کے ذکر کے لیے جاگو. اور یہ رحمان کے بندوں کی وہ نشانی بیان کی جا رہی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. چوتھی نشانی رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزرتی ہیں. جب دیکھو سجدے میں پڑے ہوئے، جب دیکھو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے بھی رات کو عبادت کیا کرتے تھے. نفل پڑھے تہجد کے، پھر تھوڑا آرام کر لیا، پھر اٹھے، پھر نفل پڑھے، پھر تھوڑا آرام کر لیا، پھر اٹھے، پھر تہجد پڑھی. تو ساری رات اس طرح عبادت میں گزار دیا کرتے تھے. تو سب سے بہترین تو تہجد کا یہی طریقہ ہے، سب سے اعلیٰ طریقہ تو یہی ہے. زندگی میں ایک دفعہ ایسا کر لینا، حضور کی سنت ادا ہو جائے گی کہ اٹھے، 2 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، پھر تھوڑی دیر لیٹ گئے. اور یہ بھی میں نے اپنے استاد حضرت مولانا عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ مفتاح العلوم حیدرآباد کے، ان کو میں نے دیکھا تھا. دورہ حدیث کے سال میں جب امتحان قریب ہوتے ہیں نا، اسکول کے طالب ہوں یا مدرسے کے، ساری رات جاگتے ہیں. تو ہمیں ساری رات امتحان کی تیاری کے لیے جاگنا ہوتا تھا. تو سارے استاد سو رہے ہوتے تھے، لیکن استاد عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ وہ جاگ رہے ہوتے. ان کو دیکھو تو کبھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی جناب سجدے میں ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ سوئے ہوئے ہیں، پھر ہم نے کہا شاید اب سو گئے، پھر دیکھا تو پھر وہ اٹھ گئے. اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کرتے تھے. تو یہ عبادت، یہ رحمان کے بندوں کی یہ علامت ہے کہ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں.
اب اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم آخری حصے میں 2-4 رکعت سویرے اٹھ کر صبح صادق سے پہلے پڑھ لو تہجد کی نیت سے، یہ بھی کافی ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو، بالکل میرے طرح سید السستیین ہو، تو پھر آپ ایسا کر لو کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کر سو جاؤ۔ لیکن سو جاؤ، پھاٹک والے ہوٹل پر بیٹھو نہیں، ایوب ہوٹل پر بیٹھو نہیں جا کر، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اپنے علاقے کے ہوٹل ہوتے ہیں نا، وہاں پر ہمارے سب یار دوست بیٹھے ہوئے 12-12 1-1 بجے تک۔ مومن کا کام ہے نماز پڑھی اور سو گیا، نماز پڑھی اور سو گیا، بس۔ ایمان والے کا رات میں اور کام نہیں ہے۔ تو نماز اگر صبح اٹھنے کی، ایک آدمی کہتا ہے کہ یار مجھے تہجد کا بڑا شوق ہے لیکن صبح کو اٹھ ہی نہیں سکتا ہوں، میں بہت کوشش کرتا ہوں، کیا کروں؟ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ اب آپ آخری ٹائم پہ نہیں اٹھ سکے ہو تو افضل ٹائم تو آخری ہے، 1/3 رات گزرنے کے بعد افضل ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ٹائم نہیں تم جاگ سکتے ہو تو پھر عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ کر آپ پھر 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہو سکتی ہے تہجد کی نیت سے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اس نشانی میں تھوڑے بہت تو شامل ہو ہی جاؤ گے کہ رات کو عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ 3 نشانیاں ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی جی، ماشاء اللہ یاد ہے، آج تو بڑی خوشی کی بات ہے، توجہ سے سن رہے ہیں اس کا مطلب۔ 4 نشانیاں ہو گئی، 5ویں فرمائیں گے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، 2 رکعت نفل پڑھ لی، اب اپنے آپ کو بڑا جنید بغدادی اور بہاؤالدین زکریا ملتانی اور پیر عبد القادر جیلانی کا بھی چاچا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم تو اتنے بڑے ولی بن گئے، ہم نے آج تہجد پڑھ لیے۔ نہیں، اللہ کا رحمان کا بندہ جو ہے نا، وہ کتنی بھی نیکی کر لے رہتا اللہ کے ڈر میں، راتیں جاگ رہا ہے، بحث نہیں کر رہا ہے، عاجزی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، بندہ بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ ہم تو 2 رکعت پڑھ کر ڈائریکٹ سوال ہی جنت کا کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، ڈائریکٹ۔ ہم مسلمانوں نے، آج کے مسلمانوں نے تقسیم الگ کر رکھی ہے، جب بولو نا جناب اسلام کے لیے قربانی دینی چاہیے، سر کٹانا چاہیے، جان دینی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو جو ہے وہ صحابہ کرام کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایمان ان کا تھا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ جب بولو جہنم میں ایسا عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا، تو یہ تو کافروں کے لیے ہے۔ جب بولو نا جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، یہ ہوگا، یہ انعامات ہوں گے، کہ ہاں یہی تو ہماری باتیں ہو رہی ہیں۔ نیکیاں کریں صحابہ، جانے دیں وہ، ٹھیک ہے نا، جہنم میں جائیں کافر، ہم کچھ بھی نہ کر کے جنت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی نہیں، یا اللہ جنت دے دے۔ پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو رہی تھی، آخری لمحات میں اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، بیٹے سے کہا کہ میرا سر زمین پر رکھو، زمین پر سر رکھا، یوں مٹی پر ایسے زمین پر یوں اپنی داڑھی کو ایسے رگڑ رہے تھے اور رو رہے تھے، فرما رہے تھے یا اللہ عمر تم سے جنت کا سوال نہیں کرتا، بس جہنم سے بچا لے مجھے۔ عمر جس کو اللہ نے بھیجا ہی اسلام کی سربلندی کے لیے تھا، ہاں، اور جس کو حضور نے فرمایا کہ عمر تجھے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، جس کے فرمان پر، جس کے مشورے کی تائید میں اللہ نے کئی مرتبہ قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی، اتنا بڑا نیک وہ یہ نہیں کہہ رہا میں تو جنت میں جاؤں گا، میں تو جنت میں جاؤں گا، میں تو خلیفہ ہوں نبی کا، نہیں، وہ بھی زمین پر چہرہ رگڑ رگڑ کر کہہ رہا یا اللہ عمر تجھ سے جنت کا سوال نہیں کر رہا، عمر کو جہنم سے بچا رہا۔ اور آج کا مسلمان 4 ٹائم کی نماز پڑھ کر ڈائریکٹ جنت کا سوال کرو، جنت کا سوال، لیکن جہنم
سے پناہ بھی مانگو، جہنم کے عذاب سے بھی ڈرو۔ تو فرمایا کہ اپنی نیکی پر غرور نہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو، بعض دفعہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا گھمنڈ ڈبو دیتا ہے۔ نیکی کا گھمنڈ، حضرت مولانا شہید ختم نبوت محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں اعتکاف میں درس دے رہے تھے، تو کسی نے چٹھ بھیجی اپنے اعتکاف والوں میں سے کہ حضرت پتہ نہیں ہمارا اعتکاف قبول ہوگا یا نہیں، اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ آخری دن رمضان کا تھا، ایک دو دن اس میں پرچی بھیجی۔ حضرت نے پرچی پڑھ کر فرمانے لگے بھائی بڑی حوصلہ ہے آپ کا کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہمارا اعتکاف قبول ہوگا یا نہیں۔ بھائی میں تو ڈر رہا ہوں کہ میرا اعتکاف میری پکڑ کا ذریعہ تو نہیں بن جائے گا کہیں، میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی سوچ، نیکی کر کر بھی ڈرتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرتے ہوئے کھڑے ہونے والے کے لیے دو جنتوں کی خوشخبری ہے۔ کھڑے ہوتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے مولا تیری شان کیسی ہے، میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں، پتہ نہیں تیری شان کے مطابق کھڑا ہوں یا نہیں کھڑا ہوں، پتہ نہیں میرا یہ کھڑا ہونا میرے لیے وبال تو نہیں بن جائے گا، اگر میں تیری شان کے خلاف کھڑا ہوں تو میرا تو یہ کھڑا ہونا پکڑ بن جائے گا، اگر میرا کھڑا ہونا ایسا ہے کہ تو ناراض ہو جائے گا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کے لیے جو ہے دو جنتیں ہیں۔ اسی لیے کتنی بھی نیکی کرو اتراؤ مت۔ روزے رکھ رہے ہو نا، بے روزہ خور پر ہنسو مت۔ جس اللہ نے اسے توفیق چھین لی ہے نا، وہ اللہ آپ سے بھی چھین لے گا، پھر اسی کے ساتھ گھومتے رہو گے۔ آپ نماز پہ آ رہے ہو نا، بے نمازی پر ہنسو مت، ہنسو مت، اس کے حق میں دعا کرو اور شکر کرو کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اپنے در کا بھکاری بنایا ہوا ہے، مجھے محروم نہیں کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ نیکی کا گھمنڈ جو ہے نا، گھمنڈ یہ جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، باقی نشانیاں یہ کل بیان کریں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے، علامہ شبلی کے بھی استاد تھے، 500 شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اچانک ایک بستی میں داخل ہوئے، وہاں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے لڑکیاں آئی ہوئی تھی، ان میں سے ایک لڑکی پر حضرت صاحب کا دل آ گیا، شاگردوں سے کہا بھائی مجھے تو اس سے پیار ہو گیا، تم جاؤ۔ تم کون ہے؟ 500 شاگرد علماء اس کے ساتھ چل رہے تھے، علامہ شبلی نعمانی جیسے، کہا تم جاؤ۔ حضرت کیا ہوا؟ بولا بس تم جاؤ۔ یہ چلے گئے آگے۔ اب جناب یہ پوچھا لڑکی کسی ہے؟ کہا کہ عیسائی، بستی کا جو وڈیرا ہے عیسائی ہے، اس کی بیٹی ہے۔ کہا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ کہا کہ ہمارے سور چراؤ گے تو پھر شادی کریں گے۔ اب جناب وہ حضرت صاحب سور چرا رہے، سور چرا رہے۔ عرصہ گزر گیا، کچھ طلباء کو خیال پیدا ہوا کہ ہم جائیں تو صحیح، استاد جی کی خبر تو لیں۔ دیکھا تو وہ سور چرا رہے ہیں۔ شاگرد رونے لگے، اللہ اکبر، اتنے بڑے استاد، شیخ الحدیث، محدث، فقیہ، مفتی، عالم دین، عبادت گزار، آج یہ حالت۔ تو وہ باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے نہر تھی، وہاں پر استاد نہانے لگا تو شاگرد بھی اس پہ نہر میں نہانے لگے۔ تو بات کرتے کرتے ایک استاد نے، شاگرد نے پوچھا حضرت جی کوئی ہمیں آپ نے اتنا علم پڑھایا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کیا یاد ہے؟ کچھ ایک بات، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے بس صرف ایک آیت یاد ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ آیت پڑھی، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔
بے ہوش ہو کر جب دوبارہ اٹھے تو تمام علوم اور معرفتیں ان کے سینے میں واپس لوٹا دی گئی، اور شاگردوں نے پھر انہوں نے اپنے علمی انداز میں گفتگو کی شروع کی۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہوا کیا تھا، یہ ماجرا کیا تھا؟ کہنے لگے جب میں آپ لوگوں کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوا نا تو مجھے دور دور تک کوئی مسجد نظر نہیں آئی، تو میں نے ازراہ تحقیر بستی والوں کے لیے کہا عجیب کمینے لوگ ہیں بستی والے کہ ایک بھی مسجد نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کو یہ میرے تکبر کے کہے ہوئے الفاظ پسند نہیں آئے، اللہ نے میرے سارے علوم و معرفتیں چھین لی اور مجھے ایک عیسائی کا نوکر بنا کے رکھا، اور اللہ نے بتا دیا کہ میرے بندے تو مت اترا، تجھے جو دیا ہے تو وہ میں نے دیا ہے، اور یہ لوگ اگر محروم ہیں تو بھی میری توفیق انہیں نہیں ہے۔ تو کافر بستی کی تحقیر پر اگر اتنے بڑے اللہ کے ولی سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے تو میرے بھائی ہم اور آپ کو ان کے مقابلے میں مچھر اور چونٹی بھی نہیں ہے، مکھی بھی نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی یہ چار پانچ جو نمازیں ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں ان پہ گھمنڈ کر کر باہر پھرنے والے بے نمازی کو حکارت سے دیکھو گے، یہ 4-5 نمازیں بھی چھین لی جائیں گی، یہ تراویح کا کھڑا ہونا بھی چھین لیا جائے گا، یہ جو ہے وہ قرآن پڑھنا بھی چھین لیا جائے گا، یہ روزے رکھنا بھی چھین لیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی عبادتیں کرتے رہو شکر کے ساتھ اور ڈر ڈر کے کرتے رہو کہ اللہ اپنا بنا کر رکھ، تیری توفیق کے ساتھ ہوتا ہے سارا کچھ جو ہوتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ کتنی نشانیاں بیان کر لی آج؟ 5 نشانیاں بیان کر لی، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ صلی اللہ